ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں، سارے دوست جانتے ہیں۔ کوئی یہ پرانا دور تو ہے ہی نہیں کہ 1 سال کے بعد اطلاع ملے گی، 1 مہینے کے بعد اطلاع ملے گی۔ اب تو ایسے معاملات بن گئے تھے کہ ادھر کام ہوا اور ادھر پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا حالات ہیں۔ تو ملک میں جیسے بھی حالات ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہے، یا ملک کے کسی بھی کونے میں ہے، اگر بالفرض 1 سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے، ویسے تو وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے الحمدللہ، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے ہم مان لیں کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے، تو لیکن حضور نے تو فرما دیا نا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے کیسے گوارا کر لیا کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بیچارے نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، ان کے بچے روڈوں پر سونے کے لیے وہ بیچارے ترس رہے ہیں، روڈ کے اوپر سو رہے ہیں، کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور بیماریاں وہاں پہ پل رہی ہیں۔ اب بیماریاں جنم لینا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے، الحمدللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی اس طرح کے کوئی حالات ہوتا ہے، خاص طور پہ پانی جب آتا ہے، تو جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر ہم نے اپنے ان بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیلاب جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں آئے گا، بلوچستان میں آئے گا، یا سندھ میں آئے گا، یا پنجاب جو ہے وہ اس سے ماورا ہے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اسی طریقے سے آتا ہے کہ جب قومیں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں نا تو پھر ان کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اللہ نے کوئی نہ کوئی راہ دکھانی ہوتی ہے نا۔ تو ہم چلو وہاں پہ نہیں جا سکتے، لیکن ہمارے جو بھائی یہاں پہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں کسی مخصوص جماعت کا، کسی مخصوص تنظیم کا نہ تو نمائندہ ہوں، اور نہ میں آپ کو کسی کی دعوت دوں گا کہ فلاں کو دیں۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہ بندہ جو میری امانت ہے نا وہ صحیح جگہ پہ پہنچا دے گا، تو جتنا ہو سکے وہاں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، وہ مائیں، بزرگ، وہ اپنے حالات دیکھیں۔ جو حالات بن چکے ہیں نا، کم از کم 4-5 سال تک خوشحالی نہیں آئے گی۔ 4-5 سال تک جتنا سیلاب آیا ہے، جتنی زمین نرم ہو گئی ہے، اب وہاں پہ مکان تو 1 سال تک تو مکان ہی نہیں بن سکتے، نہ زمین کی کھدائی ہوگی، نہ بنیادیں نکالی جائیں گی، نہ مکان بنیں گے، تو ان بیچاروں کو خیموں میں رہنا پڑے گا۔ اب آگے موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، تو ہم ذرا سوچیں نا تھوڑی دیر کے لیے، میں اور آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے پنکھے بند ہو جائیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ بھی ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کا تو وہ بجلی کا نظام ہی درم برم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب بحال ہوگا۔ نہ ان کے پاس بجلی ہے، نہ پنکھے ہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ سر چھپانے کے لیے کچھ ہے، نہ بدن ڈھانپنے کے لیے کچھ ہے۔ تو ان کی مدد کس نے کرنی؟ ہم نہیں کرنی۔ ہم اپنی قربانیاں پیش کریں، میں اور آپ، ہم سب مل کے اس کی قربانی پیش کریں کہ اگر ہم ہفتے میں 10 دن، ہفتے میں 5 دن گوشت کھاتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم مہینے بعد گوشت کھا لیں، تھوڑا سا کفایت شاری سے کام لیں، اور جتنا ہو سکتا ہے۔ میں نے خدا کی قسم، میں نے آج اپنے سکول کے اندر دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو 5-10 روپے گھر سے پاکٹ میں نہیں ملتی ہے، وہ آگے باکس میں پیسے ڈال رہے ہیں۔ بھئی جتنا بھی ہے وہ کم از کم ان کے اندر وہ ایک جذبہ تو ہے نا، کہ پتہ نہیں وہ کس نیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ ڈال رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ بچوں کے لیے سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کسی کو دے دیں، لیکن وہ بچے دے رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری مزاج پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ بندہ عرض کرے گا کہ مالک، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کے لیے کیسے آ سکتا ہوں؟ تو سب کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ان چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے، منزہ ہے، مطہر ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں، تیرے رشتہ داروں میں فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا اور میں تجھے اس کا اجر دیتا۔ تو وہ اگرچہ ہم سے دور ہیں، لیکن بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارا چندہ کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچا رہی ہیں، تو چلو ہم ان کی وہاں جا کے عیادت نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کسی تنظیم کے تھرو ہی اپنے پیسے جو وہاں تک پہنچا دیں، اپنی مدد اپنی کسی نہ کسی طریقے سے وہاں تک پہنچا دیں۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ مالک، تو سب کو پالنے والا ہے، تو سب کو رزق دینے والا ہے، تو تجھے کوئی رزق کیسے دے سکتا ہے؟ تجھے کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں، تیرے وطن میں وہ بے یار و مددگار تھا، وہ بھوکا تھا، خود تو پیٹ بھر کے کھاتا تھا اور اس کو جو بھوکا سونے دیتا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا، تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر عرض کرے گا کہ یا اللہ، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے کو پانی کی ضرورت تھی، تو اس کو پانی پیش کرتا، تو اس کو پینے کے لیے پانی دیتا تو مجھے وہاں پاتا، میں تجھے اس کا اجر دیتا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کا خیال رکھنا، یہ اس وقت بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ یہ نمازیں اپنی جگہ پہ، صدقہ و خیرات اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت کہ جب کہ لوگوں کو بالکل ریئل میں جو ان کو ضرورت ہے اس وقت امداد کی، ایسے حالات میں ان کی امداد کرنا، یہ ہمارا بطور مسلمان اور بطور پاکستان اولین فرض ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ تعاون ضرور کریں، تاکہ ان کے ساتھ ہمارا چلو اسی طریقے سے ہی صحیح کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان تک جو اپنی بات کو پہنچا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں کوئی نہ کوئی مشکل آسان کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیں نا کہ یہاں پہ ایک مشکل کا لفظ آیا ہے، اور اگر ہم ان کی مشکلات آسان کرتے ہیں، زیادہ مشکلیں آسان کرتے ہیں، تو قیامت کے دن پھر ہماری زیادہ مشکلیں آسان ہوگی، اور وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ افراتفری کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لیں، کیوں نہ ہم اپنے لیے ذات راہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں۔ اور حضور نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ دنیا میں بھی آسانی ہوگی، آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، ستر پوشی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ دینے سے کم ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی مدد کر، تیرے کاموں کا ذمہ میرے ذمہ کرم پہ ہے، اور جس کے کاموں کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو جائے اس کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اپنے لیے ذات راہ جمع کرے، آخرت کا سامان اپنے لیے جمع کرے۔ آخری بات آپ کو سنا رہا ہوں، ایک سبق آموز بات ہے۔ میں نے ایک پڑھا تھا ایک کتاب کے اندر کہ وہ ایک شخص تھا، امیر تھا، کافی پیسے والا تھا، وہ اپنی گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، صبح نکلا دفتر جانے کے لیے، تو راستے میں اس نے وہ چھاپڑی فروش کو دیکھا، انگور بیچ رہا تھا۔ انگور اس کو پسند آئے، اس نے وہ انگور لیے، واپس گھر آیا، بیوی کو دیے، اس نے کہا کہ یہ رکھو، فریج میں رکھو، ٹھنڈے کرو، دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے لیے آؤں گا نا تو پھر کھانے کے ساتھ یہ کھاؤں گا، انگور مجھے بڑے پسند آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ
بندہ واپس دفتر چلا گیا، دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے لیے آیا۔ جب کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ وہ انگور لے کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی وہ تو بچے کھا گئے۔ اس نے کہا 2 کلو کھا گئے؟ انہوں نے کہا جی بچوں کو پسند پڑے آئے تھے تو وہ 2 کلو کھا گئے۔ اس نے کھانا وہیں پہ چھوڑا، اس شخص نے کھانا وہیں پہ چھوڑا اور وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اپنے مینیجر کو کال کی، اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ آ جاؤ، فلاں کالونی کے اندر آ جاؤ۔ وہاں پہ گیا، وہاں پہ اس نے ایک پلاٹ خریدا۔ اسی وقت پلاٹ خرید کے مینیجر کو بولا کہ وہاں پہ کسی ٹھیکیدار کو بلاؤ۔ ٹھیکیدار کو بلایا، اس سے پوچھا کہ 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر اگر مسجد تعمیر کرنی ہو تو کتنا خرچہ آئے گا؟ ٹھیکیدار نے کہا جی اتنے پیسے لگیں گے۔ اس نے پیسے اس کو دیے اور اس نے کہا کہ آج ہی مٹیریل منگوانا شروع کرو، آج ہی مسجد کا کام کرنا شروع کرو۔ 2 دن وہ بندہ اسی سائٹ پہ رہا اور وہ جب تک بنیادیں کھودی نہیں گئی، جب تک مسجد کا کام شروع نہیں ہوا، وہ بندہ گھر نہیں آیا۔ 2 دن کے بعد جب گھر آیا، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اتنا غصہ کر لیا ہے، بچوں نے انگور ہی کھائے تھے، آپ جا کے بازار سے اور لے آتے، اتنا غصہ کہ 2 دن آپ گھر نہیں آئے، 2 کلو انگور ہی تھے، آپ کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ اس نے کہا بات 2 کلو انگور کی نہیں ہے، بات اپنے لیے زیادہ راہ کی ہے۔ آج تم لوگوں نے میرے لیے 2 کلو انگور نہیں رکھے سنبھال کے، کل میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرو گے میرے لیے۔ میں اپنے لیے کچھ کر کے آیا ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر کے آیا ہوں جو مجھے آخرت میں فائدہ دیتا رہے گا۔ تو اپنے لیے کچھ کریں، اولاد کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اپنے لیے بھی ہم کچھ کریں تاکہ ہماری جو نا وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنورتی چلی جائے۔ اپنے ہاتھ سے جتنا ہم صدقہ دے لیں گے، صدقہ جاریہ جتنا دیتے رہیں گے، جتنا وہ کام کریں گے جو آخرت میں فائدہ دے، جو چلتا رہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا رہے۔ کسی عالم دین کو پڑھا دیں، کسی جگہ پہ نلکے کی ضرورت ہے نلکا لگوا دیں۔ اور اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب یہ بہت زیادہ صدقہ جاری ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، کسی طریقے سے ان کی مدد کریں۔ پیسوں کی مدد میں کر سکتے ہیں، پیسوں کی مدد میں کریں، کپڑے دے سکتے ہیں کپڑے دیں، خیمے لے کے دے سکتے ہیں خیمے لے کے دیں، ان کو کھانا پہنچا سکتے ہیں کھانا پہنچائیں، کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کریں۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کسی تنظیم کی طرف سے اعلان نہیں کر رہا، میں آپ کو فرداً کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تنظیم کو آپ دے دیں۔ جو بندہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قابل اعتماد اور یہ ہماری چیزیں بندہ مطلوبہ جگہ تک پہنچا دے گا، تو اس تک اپنا یہ پیغام، اپنے پیسے ضرور پہنچائیں تاکہ ان کی مدد ہو جائے اور ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔